السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت ہی پاکیزہ دین عنایت فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا ہے کہ ہم لوگ پاکیزہ ہی رہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر کے کامیابی کے راستے پہ چلا سکیں۔ سو وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بڑے خوبصورت احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی بتائی ہوئی بات کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا ذہن بناتا ہے اور عملی طور پہ اس کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی اصل کرنے والا کام ہے۔ تو جہاں ہمارے لیے اعمال کا سلسلہ ہے وہاں ہمارے عقائد کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
عقائد کے اندر جہاں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھرپور طور پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی طریقے سے باقی سارے عقائد اور نظریات. تو یہاں پہ ایک بات انتہائی توجہ طلب ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلتی چلی آ رہی ہے اور آج تک دنیا والوں کے اندر موجود ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خرابیاں، یہ جاہلی عقائد، یہ توہمات پائے جاتے ہیں. مختلف مہینوں کے حساب سے یہ ہمارے ذہن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دنوں کے حساب سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی وقت کے حساب سے، کبھی کسی شخصیت کے حساب سے ہم اپنا ذہن منتشر کر لیتے ہیں اور اس وہم کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنے عقیدے کے اندر خلل ڈال لیتے ہیں. تو اس بارے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیمتی رہنمائی موجود ہے. سورہ نساء کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہے، یہ 5واں پارہ ہے. یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ پاک نے سمجھائی ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا ہم نے تمہارے اوپر نماز اور زکوٰۃ کی باقاعدگی لاگو کر رکھی تھی اور جہاد کرنے سے، قتال سے ہم نے قدرے آپ لوگوں کو روکا ہوا تھا. اب جب آپ کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. اور اس کے اندر بنیادی بات کہ بوجھ سمجھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. آج بھی بالکل سیم وہی بات ہے کہ ایک طرف کفر ہے، اس کے مد مقابل اسلام ہے، اور اسلام کے اندر ساتھ ساتھ یہ جو منافقت والا عمل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. تو جہاں لوگ مسلمان ہوئے وہاں کچھ منافق قسم کے لوگ، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے، اندر سے بس گویا نظریات ان کے اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے تھے. تو ایسے لوگوں نے جب جہاد فرض ہوا، قتال فرض ہوا، لڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ اب مدینہ شریف کے اندر آپ لوگوں کی آمد ہو گئی ہے، اب تھوڑی سی تقویت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اب تھوڑا دو ہاتھ کریں ان کافروں کے ساتھ تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے. اور جہاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، قتال کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ بس صرف اور صرف اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین غالب آ جائے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز سے نقل کیا کہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کہ پہلے کہا کرتے لڑائی جہاد کی اجازت مل جائے. تو جب اللہ پاک نے اس بات کا حکم دے دیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ، جہاد کو فرض کر دیا گیا، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کچھ لوگ ان میں سے وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ڈر ان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ منافقت کی علامت ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہے، سارے اختیارات، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، ہمارا مکمل کنٹرول کرنے والا وہی ہے. اس کے باوجود انسان غیروں سے اس قدر ڈرنا شروع ہو جائے یا وہ والی کیفیت اختیار کرے جو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اللہ پاک نے اس بات کو نقل کیا اور اس وقت پھر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اللہ جی آپ نے ہمارے اوپر یہ جہاد فرض کیوں کر دیا. یہ گویا ایک اعتراض والی بات بن گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اللہ پاک کا جو بھی حکم آتا ہے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. ظاہری طور پہ ہمیں چاہے نقصان ہوتا ہوا نظر آئے، جان جاتی ہے، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جان تلف ہو گئی، مال جناب اڑ گیا، لیکن اڑا نہیں ہے، وہ جان تلف نہیں ہوئی، یہ تو اصل میں کارآمد ہو گیا سارا معاملہ. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ کہنے لگے لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ جی تھوڑا سا لیٹ ہی کر دیتے اس کو، ابھی کچھ اور ہمیں تقویت مل جاتی. تو اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا کل متاع الدنیا قلیل، میرے نبی ان کو سمجھائیے دنیا کا فائدہ تو معمولی ہے، وہ دنیا جس کو ذہن میں رکھ کر کے آپ وقت مانگ رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو انسان متقی پرہیزگار ہے اس کے لیے تو آخرت اصل ہے، وہی بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اللہ فرماتے ہیں ایک دھاگے کے برابر بھی آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اللہ فرماتے ہیں بات سمجھو اس انداز سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ کے رہے گی. یہ نہیں کہ میدان جہاد میں اترو گے تو موت آئے گی.
ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بند قلعوں کے اندر، مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو تم، موت آ جائے گی پھر نہیں چھوڑے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اب اللہ فرماتے ہیں وہ جو میرا مقصود ہے آج کے دن کے حوالے سے، کہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، خوشحالی پہنچتی ہے، مال ملتا ہے، اولاد سے ہمکنار ہوتے ہیں، بیٹے نصیب ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ حاذہ من عند اللہ، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے ہمارے اوپر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیسالی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ان کے سامنے آتا ہے، پریشانی آتی ہے، یقولوا حاذہ من عندک، کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا، ایسی باتیں وہ سنتے رہے اور لوگ ایسی باتیں کہتے رہے جو کہ بنیادی طور پہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، یا پھر نفاق کی علامت ہے، یا پھر یہ کفریہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل کل من عند اللہ، میرے نبی ان کو بتلاؤ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، یہ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ اگر ایک تکلیف آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو وہ جناب اس کا باعث جو ہے وہ نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نیک آدمی ہو، ایک اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ تمہارے اندر موجود ہے، بھلا وہ تمہارے لیے برائی کا باعث ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہارے لیے خیر کا متلاشی بن کے آیا ہے، تمہیں بھلائی سے ہمکنار کرتا ہے، تمہیں خیر کے دروازے دکھلاتا ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ تمہاری طرف سے۔ گویا اس چیز کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہے نحوست، کہ آپ کے اوپر ہم ایمان لائے، ایمان لانے کی وجہ سے یہ پریشانیاں، یہ غیروں کے ہمارے اوپر اٹیک، یہ ہمارے مالوں کا نقصان، یہ ہماری جانوں کا تلف ہو جانا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے کل کل من عند اللہ، یہ سب معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک توجہ طلب سلسلہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلش ہے، اللہ تعالیٰ اس خلش کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نظریات کو، عقائد کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو توہم اور وہم اور ذہن کے اندر یہ خلش پائی جا رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل صاف کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن آدمی، اس کے شان شان ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس بات کو بخوشی قبول کرے اور کبھی ایسے نظریے کا شکار نہ ہو۔ یہ آپ بھی اس بات پہ توجہ کریں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین کمزور ہوگا، اسی انداز سے آپ کا دماغ بھی منتشر ہوگا اور آپ کے ذہنوں میں خلل بھی آئے گا، اور آپ لوگ اس وہم توہم پرستی کا شکار بھی ہوں گے۔ اور اس کی یہ علامات آپ کو نظر آتی ہیں کہ بعض دنوں کی مناسبت سے، بعض مہینوں کی مناسبت سے یہ لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں، اب یہ جی محرم ہے، یہ سفر ہے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی، یہ خوشی نہیں ہے، ایسے ایسے معاملات، بالخصوص سفر کے مہینے کے اندر کئی لوگ ایسے کاموں سے رکے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ آج کی بات ہے؟ نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہ اسی عقیدے نظریے کی خرابی ہے جو منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی یا پھر کفار کے اندر پائی جاتی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آج ہم بھی توجہ کریں تو مثلا منگل کا دن آیا جی، ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالے گا، جی آج منگل ہے، آج تو یہ کام جو ہے نا ہمارا نہیں ہونا، یا وہ کام ہوا نہیں ہے منگل والے دن، تو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ منگل کی وجہ سے۔ لوگوں کے اندر مقولہ عام ہے، منگل مارے سنگل، بدھ کام سود۔ یہ کون باتیں کہتا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو بھلائی خیر پہنچتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو کوئی آپ کو پریشانی تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک، تو یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ اے انسان،
جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو دکھ کا شکار ہے، جس کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم خود ہو، تمہارے اندر کوئی کوتاہی موجود ہے۔ وہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو نواشات پہ نواشات کرتا چلا جاتا ہے، اتنی تمہاری محنت نہیں ہے جتنا تمہیں وہ بدلہ دیتا ہے، تو وہ تمہارا نقصان کیوں کرے گا؟ لہذا جب کبھی کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی آپ کو پریشانی پہنچتی ہے فَمِن نَفْسِک، وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، نہیں وہ کوتاہی تیری اپنی ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، میرے پیغمبر ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ نے ان کو باتیں سمجھانی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، باقی کو مانے گا تب بھی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ساری بات کو۔ اگر کوئی نہیں مانے گا اور اس کے ذہن میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ خوب نظر رکھنے والے اور اللہ اس پہ گواہ ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، آج ہم نے بھی موازنہ کرنا ہے۔ اور یہ تو آپ سے وسلم کی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہوا ہے، جب آپ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ماننے والے لوگ بھی اور آل فرعون بھی وہ یہ کہتے ہیں جب سے تو آیا ہے ہمارے اندر تو نوست پائی جا رہی ہے، گویا آپ کے آنے کی وجہ سے یہ کیسالی، یہ پھلوں کا خراب ہو جانا یا کم ہو جانا اور یہ سارے حالات کہ بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں پیدا ہو رہے، اناج نہیں اگ رہا، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ سارے واقعات اللہ پاک نے نقل کیے۔ اسی طرح انطاکیہ بستی ہے، وہاں اللہ پاک نے ایک نہیں 3 پیغمبر بھیجے، پہلے 2 کو بھیجا، پھر تیسرے سے ان کو تقویت دی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو منحوس ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے منحوس سکتے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نحوست کا لفظ کیا ہے، یہ شگون اور بدشگون کیا ہے۔ اصل میں عرب لوگ جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سے تمام پرستی کا شکار تھے، کوئی کام کرنا ہے، سفر کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی بھی انہوں نے ایک اس کا حل نکالا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ایک پرندہ ہے، اس کو لیا ہے، پکڑنا ہے اور اس کو اڑانا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف جاتا ہے نا تو پھر سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ سفر کر لینا چاہیے، اس میں خیر و برکت ہے۔ اور اگر وہ جاتا بائیں طرف تو کہتے نہیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اللہ پاک نے تمہیں حل دیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ آج کا مسلمان بھی اسی تواہم پرستی کا شکار ہے، کبھی کسی پرندے سے فال لیتا ہے، کبھی کسی وہ تحریر سے فال لے لیتا ہے۔ اب وہ تو ساری طے شدہ چیزیں ہیں، کوئی نجومی بیٹھا ہے، کوئی وہ طوطا لے کے بیٹھا ہے، کوئی فال لے کے بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ تقدیر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارا، وہ کون جانتا ہے؟ لہذا یہ شگون والا معاملہ اس کی بھرپور طریقے سے نفی کی گئی ہے۔ ان پرندوں کو کیا پتا کہ میں نے اڑنا ہے تو دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، یا تمہاری قسمت کا فیصلہ وہ پرندہ کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ لہذا یہ بدشگونی کیا ہے جسے ہم نحوست کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم دوسرے کو منحوس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لفظ بھی بہت غلط ہے۔ کسی بھی بھائی کو، کسی انسان کو، کسی بچے کو، کسی بھی شخص کو کہنا یا تو بڑا منحوس ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے جو خیر و برکت حاصل نہیں ہوئی وہ تیری وجہ سے ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اختیار میں کیا ہے، نہیں خود ہم نے اپنا نظریہ خراب کیا، اپنے عقیدے کو برباد کیا۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں ہمارے ذہنوں میں رہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ یہ بھول بھلیکے سے بھی ایسے ہی نہ چاہتے ہوئے ہم سے ایسا کوئی عمل ہو جائے، یہ ایسے الفاظ منہ سے نکلیں۔ تو یہ بدشگونی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا اور پھر اس کام سے رک جانا، پھر اس کام کے اندر نحوست سمجھنا کہ نہیں نہیں یہ کام کریں گے تو اس کے اندر نحوست آئے گی اور یہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے کہ میں تو یہ کام کرنا چاہ رہا تھا، یہ ٹھیک ہو رہا تھا، اب اس کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام کو ان کی امتیں یا ان کے مخالفین یا کمزور ایمان والے وہ یہ سمجھ رہے تھے۔
تو لہذا اچھا شگون یا برا شگون، اس کا کوئی یہ باقاعدہ سے ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہم بنا کے رکھیں اور کسی کے اوپر ہم اس کو نامزد کر کے یہ ذہن بنا کے چلیں۔ اسی طریقے سے یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ پہلے وہ ماشاءاللہ محرم گزرا، اس کے اندر بھی رکے رہے، آج کل آپ دیکھیں گے تقریباً یہ سسٹم رکا ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال جو ایک کرنے والا کام ہے ظاہری طور پہ جو سب کو نظر آنے والا ہے وہ شادی بیاہ ہے۔ اب شادیاں آپ کو ماہ محرم کے اندر، سفر کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی، ذہنوں میں وہی خالش ہے۔ تو یہ مہینے ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں، دن اللہ پاک کے بنائے ہوئے، سارا وقت اسی کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ جن دنوں کو اپنے لیے بڑا خیر و برکت کا باعث سمجھ رہے ہیں اور ان دنوں کے اندر نکاح کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا وہاں خلل پیدا نہیں ہوتا؟ وہ خلل تو خود ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے، ہم کھاتے وہ دنوں کے ڈال رہے ہیں، مہینوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ لہذا سفر کے مہینے میں کاروبار سے رک جانا کہ نہیں جی اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، بچی کی رخصتی نہیں کرنی چاہے نکاح ہو بھی چکا ہے، یا اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اور ان چیزوں کا رد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے موجود ہے۔ آپ نے اسی وقت وضاحت فرما دی تھی، اور آج لوگوں نے شاید کو کیلکولیٹر ہے کہ جمع تفریق کر رکھی ہے، کہتے ہیں جی پورا سال 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں جو لوگوں کے اوپر وارد ہوتی ہیں پورے سال میں 10,80,000۔ بھئی کون کس نے گنی؟ کہتے ہیں جی اکیلے سفر کے اندر 9,20,000، ایک مہینے کے اندر یہ اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا اس کے اندر بھرپور طریقے سے احتیاط ضروری ہے۔ یہ ہے توہم، یہ ہے وہم، یہ ہمارا وہ خام خیال اور غلط قسم کی سوچ۔ اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے لیتے ہیں، اللہ پاک نے تو خیر خوب اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ تو بدشگونی کسی بھی دن سے، کسی مہینے سے، کسی شخص سے، کسی پرندے سے یہ برا شگون لینا، سمجھنا کہ نہیں میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے بارے کیا نظریہ ہے؟ تو آپ سے ان کا صاف فرمان ہے الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرک، سلاسن، 3 مرتبہ آپ نے بولا، یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو پرندوں سے فال پکڑنا ہے اور برا شگون لینا ہے، بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ پرندے کے ذریعے سے فال پکڑنا ہی شرک ہے، وہ چاہے آپ اچھا شگون لے رہے ہیں یا برا لے رہے ہیں، یعنی پرندے سے آپ نے فیصلہ ہی نہیں کروانا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اپنے کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ اللہ خیر و برکت ڈال دے گا۔ اس لیے آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو طیرہ ہے پرندے سے فال پکڑنا ہے، برا شگون لینا ہے، فرمایا یہ شرک ہے۔ اب شرک کے بارے آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا، گویا کہ آپ نے پرندے کو اللہ کا حصے دار بنا دیا ہے کہ وہ جو فیصلے اللہ پاک نے کرنے ہیں تو ہم سمجھتے ہو کہ پرندے کر رہے ہیں، طوطا کر رہا ہے، یہ جس پرندے کو اڑایا جا رہا ہے یہ کر رہا ہے۔ فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل، فرمایا اگر کسی کے ذہن میں خلش پیدا ہو اور ہوتی ہے، یہ آپ نے تجربہ کرنا ہے، کوئی دن آ جائے گا کبھی آپ کو پریشانی ہو جائے گی، کوئی ایسا موقع بن جائے آپ کہیں گے یار اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ کبھی کسی بھی چیز کے اوپر، کسی شخص کے اوپر، کسی دن کے اوپر، کسی وقت کے اوپر یہ بالکل سوچ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کو ختم کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول کا سبق ہے۔ فرمایا ہم میں سے کوئی بھی ہے یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ اس چیز کو ختم کر دے گا، لے جائے گا اللہ پاک۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، وہ کوئی بھی آپ کے لحاظ سے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا زبردست عقیدہ ہے۔ آج جو خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں، کتنے بہترین انداز سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر ایک کے بارے میں ہمارا ذہن صاف ہو، خوش رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کام اپنا جاری رکھیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ یہ حدیث ہے
سیدنا معاویہ بن حکم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم دور جاہلیت کے اندر بدشگونی پکڑتے تھے، ذہن میں بس یہ خلل پیدا ہوتا تھا اور ہم یہ کام کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں ذاک شیء، یہ ایک ایسی چیز ہے یجد احدکم فی نفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دل میں یہ خیال کر سکتا ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہے، اس کے دل میں خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہاں جی یہ فلاں چیز فلاں کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کام. فرمایا فلا یصدنکم، تو یہ جو خیال اور وسوسہ ہے یہ تمہیں کام کرنے سے نہ روکے. یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اس وقت یہ میرے لیے مناسب نہیں، اور اس کا بہترین حل اللہ کے رسول نے بتلایا ہوا ہے. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارے کی دعا سکھا دی آپ نے، وہ ایک دعا ہے، دعا کریں آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے تسلی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اور وہ کام کریں. اور اس دعا کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ فائنل جناب بتا دیا جائے گا بھی یہ کام جو ہے بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے لوگوں نے وہ ڈرامہ بنا رکھا جی استخارہ کروائیں جی. وہ تو سارا کاروبار ہے، پیسہ بنانے کا چکر ہے کہ وہ خود اپنا کاروبار پہلے تو سیدھا کریں. ہمارے معاملہ سیدھے کرتے ہیں اور خود ہم سے پیسے بٹورتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی بھی ہمارا اہم ضروری کام ہے، تو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور وہ دعا کرنی ہے. اور دعا کے اندر ہے یہ، اللہ جی آپ سب کو جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آپ میرے مقدر میں کر دیں اور مجھے اس کی توفیق دیں اور مجھے اس سے خوش کر دیں، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے ٹال دیں اور اس کو مجھ سے ٹال دیں، اور جو میرے لیے خیر ہے وہ میرے لیے مہیا فرما دیں. بہترین حل. کوئی خواب نہیں آنے والا، کوئی آپ کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ بس آپ یہ دعا کریں گے اللہ سے اور اپنا کام شروع کر دیں گے. آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا، ہو جائے گا، نہیں ہوگا وہ اللہ آپ کے مقدر میں نہیں کریں گے. لہذا یہ ایسے خلل خلش فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. اسی طریقے سے آج ستم کا ایک بڑا جامع فرمان، اس کے اوپر بڑی تفصیل بھی آ سکتی ہے، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ دور جاہلیت کے اندر جو نظریات پائے جاتے تھے، آج قدرے ہم بھی انہی کا شکار ہیں، ان کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. یہ جو آپ کہتے ہیں بیماری متعدی ہوتی ہے، اس کی کیا پاور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں بنائی ہیں، لیکن تکلیفوں کو اس طرح سے بااختیار تو نہیں کر دیا کہ جو مرضی جناب آپ بااختیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. فرمایا لا عدویٰ، یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ ایک کو بیماری لگی ہوئی ہے تو جناب دوسرے کے اوپر تیسرے سب کے اوپر حملہ آور ہو جائے. بلکہ ایسا ہے کہ بسا اوقات بیماری ایک بندے کو لگی ہوئی ہے. یہ پیچھے کرونا والا تجربہ اللہ معاف کرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے. بس جس کسی کو ہونا ہے پورے معاشرے کے اندر سے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا باقی کو نہیں ہو رہا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بیماری ہے اور وہ سب کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے. انداز ایک وبا ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے. تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بذات خود بیماری کو سمجھنا کہ بیماری کے اندر اتنی پاور طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ دوسرے کو لگ جاتی ہے. فرمایا لا عدویٰ، ایسے نہیں ہوتا. ولا طیرۃ، اور یہ برا شگون لینا یا پرندے سے پھال پکڑنا، فرمایا یہ غلط ہے، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر. ولا حامہ، حامہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ولا سفر، سفر بھی نہیں ہے. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جاہلی نظریات جو اللہ کے رسول کے دور میں لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے. بیماری متعدی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ پھال پکڑنے والا سلسلہ، پرندوں سے اچھا شگون لینا یا برا شگون، یہ فرمایا غلط ہے. اسی طریقے سے یہ حامہ، حامہ کیا ہے؟ حامہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ باتیں موجود تھیں. وہ کہتے تھے کہ جب الو آ کے گھر کے اوپر بولتا ہے نا تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا کوئی شخص مر جاتا ہے. یہ اس دور کے لوگوں کے اندر. آج بھی الو کے بارے میں ہمارا بھی کوئی تصور یا یہ عاملین، یہ الو کے اوپر وہ جناب اپنا کام چلانا اور اس طرح کے سلسلے، یہ بالکل اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو لوگ کرتے کراتے ہیں، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ان کا نظریہ یہ تھا
کہ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے نا تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ آ کے وہ چھت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اس کو نہیں مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو مقتول ہے اس کی روح پرندہ بن کے وہ آ جاتی ہے اور اس طریقے سے تم سے مطالبہ کرتی ہے گویا میرا انتقام لو۔ بھئی اس روح کے اندر کیا پاور ہے، کیا اختیار ہے؟ اللہ پاک نے اس کو وہ اس کی جان لے لی، وہ چلا گیا، بس اب اللہ کے سپرد ہے معاملہ۔ اب پرندہ جو ہے نا وہ اس کی کھوپڑی سے نکل کر کے آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ یہ حامہ کی وضاحت جو ہے یہ عرب لوگ جو ہے مختلف ان کے یہ جہلی نظریات ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح پرندہ بن کے اڑتی ہے، یہ اس کو وہ حامہ کہتے تھے۔ فرمایا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی یہ آپ کا نظریہ ہے یہ 100% غلط ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مر جاتے ہیں مردے، ان کی روح کی واپسی کا سلسلہ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ دور جاہلیت کا عرب لوگوں کا یہ نظریہ اور ان کا ایک ذہن ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جی ان کی روحیں جو ہے وہ واپسی آتی ہیں، تو یہ روحوں کی واپسی والا سلسلہ تو بالکل 100% بالکل باطل نظریہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مرنے والا مر گیا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اب وہ جناب اس کی روح واپس آ رہی ہے۔ روح کب واپس آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اور اللہ کا نظام بڑا ٹائٹ ہے، اس لیے یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں رہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا سفرا، یہ سفر والا نظریہ یہ سمجھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اس طرح کے کاموں سے رک جانا چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا اور شادی بیاہ نہیں کرنا، اس طریقے سے یہ نظریات فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے اور کسی کے اوپر ان میں سے کوئی بھی غلط قسم کا جو ذہن ہے وہ کسی کے بارے نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، قرآن و سنت کے مطابق اس کی وضاحت کو لینا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمیں اللہ پاک اس کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔